کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کی کتابوں میں ایک بات درج ہوتی ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا ہر عادل اور فاسق حکمران کے ساتھ۔ جہاد قیامت تک جاری رہے گا ہر عادل یعنی نیک عدل کرنے والا حکمران، اور فاسق یعنی برا اللہ کا نافرمان اور ظالم حکمران۔ تو ان دونوں مسلمان حکمرانوں کے ساتھ مل کے جہاد ہمیشہ جاری رہے گا۔ اب یہ بات عقیدے کی کتابوں میں کیوں درج ہوتی؟ کیونکہ ایسا مسئلہ ہے کہ بہت سارے گمراہ فرقوں نے اس میں انحراف کیے اور گمراہی کا شکار ہوئے۔ اس ساری تفصیل ہم یہاں بیان نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے سبق کا حصہ نہیں ہے، لیکن صرف مسئلے کی حد تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو مسئلہ اس میں جن فرقوں نے گمراہی اختیار کی ہے وہ کون کون سے فرقے ہیں۔ پہلے نمبر پہ خوارج ہیں۔ خوارج کا یہ نظریہ ہے کہ جہاد صرف نیک حاکم کے ساتھ مل کر ہوتا ہے۔ اگر حاکم خود نیک ہوگا، امام عادل ہوگا، خلیفہ راشد ہوگا، تب اس کے جھنڈے کے نیچے ہم جہاد کریں گے، اور اگر وہ فاسق ہو، ظالم ہو، برا ہو تو اس کے ساتھ مل کے جہاد نہیں ہو سکتا، بلکہ خوارج کا تو پھر اس کے خلاف جہاد ہوگا نا الٹا، کیونکہ ان کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے جو گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو خوارج یہ کہتے ہیں کہ جو جہاد ہے وہ صرف امام عادل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو موجودہ اسلامی حکومتیں ہیں اور ان کی افواج ہیں، ان کے جہاد کو جہاد نہ کہنا یہ خوارج کا نظریہ ہے، اہل سنہ کا نہیں ہے۔ اس پر تفصیل سے بعد انشاءاللہ آگے جب ہم مسائل پڑھیں گے تو اس کے ذمن میں آ جائے گی۔ دوسرا گروہ ہے روافظ کا، شیعہ۔ روافظ کے ہاں ان کے امام غائب جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اس کی عدم موجودگی میں جہاد نہیں ہو سکتا۔ روافظ کے ہاں جہاد اصلا جائز ہی نہیں ہے امام کے بغیر، امام معصوم کے بغیر۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں جو روافظ ہیں ان کا یہود و نصارہ اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ قتال یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہت ڈھونڈنے سے کوئی ایک آدھ معمولی جھڑپ آپ کو مل جاتی ہے، وہ بھی اہل سنہ کے کہنے پر، ان کے زور ڈالنے پر، کیونکہ اصلاً ان کے دین میں، ان کے مذہب میں جہاد ہے ہی نہیں جب تک ان کا امام نہ آ جائے۔ تیسرا گروہ کون سا ہے؟ تیسرا گروہ ہے متجددین کا، یہ جو روشن خیال حضرات ہمارے یہاں آج کل پائے گئے ہیں، جن میں سر سید احمد خان، وحید الدین خان، جاوید احمد غامدی، یہ سب لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جہاد یا تو منسوخ ہو گیا بالکل ہی ہے، وہ ایک وقت کے لیے ضرورت تھی، مسلمانوں نے لڑائیاں کی، فتوحات ہو گئیں، ورنہ جہاد اصلاً یعنی کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا یہ کوئی دین ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نظریہ وحید الدین خان کا بھی تھا، اور یہ قادیانی کا بھی تھا، مرزا غلام احمد قادیانی کا، اور بھی بڑے بڑے گمراہوں کا تھا، جو سمجھتے ہیں کہ اصلاً تلوار اٹھانا جائز ہی نہیں۔ اور جو علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے جہاد کے اوپر، فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، تو اس قادیانی کے بارے میں، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کا موقف تھا نا کہ جہاد میں اس وقت انگریز سرکار کے خلاف، بلکہ جائز ہی نہیں ہے، تو تب علامہ اقبال نے یہ نظم کہی تھی، فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر۔ تو بہرحال یہ بھی گمراہی ہے بہت بڑی، یہ سمجھنا کہ جہاد منسوخ ہو گیا، اور جو جہاد بھی صحیح ہے اس کا بھی امکان باقی نہیں، اب صرف علم کے ساتھ، دعوت کے ساتھ آپ جہاد کریں، یہ گمراہی والی بات ہے، خطرناک بات۔ یہ بعض گمراہوں نے کہا کہ جہاد باقی ہے لیکن صرف اقدامی دفاعی جہاد باقی ہے، کہ اگر کافر حملہ کریں تو آپ دفاع کر سکتے ہیں، بس خود سے اقدام کرنا، ان پر حملہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، جیسے غامدی صاحب کا موقف ہے۔ تو یہ بھی گمراہی کی بات۔ جہاد جو ہے اپنی دونوں صورتوں میں، دفاعی ہو یا اقدامی ہو، یہ باقی رہے گا۔ تو اس لیے پہلی وجہ جس کی وجہ سے ہمیں احکام جہاد کو پڑھنے، پڑھانے کی، سیکھنے کی، سکھانے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے کہ جہاد ایک ایسی عبادت ہے، اس میں اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ، ہمارے عقیدے کے مسائل کے ساتھ، کہ بہت سارے گمراہ فرقوں نے جہاد کے مسائل میں نئی نئی باتیں کر کے اہل سنہ والجماعت کے منہج سے انحراف کیے، جس میں روافظ بھی ہیں، خوارج بھی ہیں، اور یہ متجددین بھی ہیں، اور بھی گروہ ہیں۔